آج 20 جمادی الثانی تیسرے جمعہ کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، مغرب سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمادی الثانی کی 20 تاریخ جمعہ کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے جمادی الثانی کے چاند کا کیسے استقبال کرتے تھے اور جمادی الثانی کے مہینے میں اپنی حاجات کو کیسے پورا کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے، یاد رکھیے گا کہ جمادی الثانی کا مہینہ اسلامی سال کا 6واں مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میرے جس بھائی بہن بیٹے بزرگ جن کے گھر کے حالات خراب ہو چکے ہیں، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج جمادی الثانی کی 20 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، بے سکونی غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہیں، صحت کے حوالے سے ہیں، نوکری کے حوالے سے ہیں، شادی کے حوالے سے ہیں، قرض کے حوالے سے ہیں، تمام کے تمام اللہ رب العزت غیب سے ختم فرما کر کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ آج یہ وظیفہ فقیر بھی پڑھے تو ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ اعمال بتاؤں گا جو اللہ والوں نے پڑھے اور اپنی حاجات کو پورا کروایا۔ یاد رکھیے گا، جمادی الثانی کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رزق اور دولت کے خزانے لے کر آتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ دنیا، چاند ستارے، زمین آسمان پیدا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے محبوب سے محبت کی، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، اور آج خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جو یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ بھی اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ رب جو اپنے محبوب سے بے حد محبت فرماتا ہے، اپنے محبوب کی آمد کا صدقہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آج کل حالات بہت خراب ہیں، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کسی کے گھر میں بہن بھائیوں کے لڑائی جھگڑے ہیں، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی ڈپریشن میں، کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ جو شخص اپنے اجڑے ہوئے نصیب کو چمکانا چاہتا ہے، جو شخص اپنے بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، جو کوئی بیمار ہے مکمل شفا پانا چاہتا ہے، جو کوئی تنگ دست ہے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں، آج اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج جمادی الثانی کی 20 تاریخ جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔
تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھے۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت، پریشانی، مصیبتیں الگ الگ ہیں، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لے کہ یا اللہ اس عمل کو میں رشتے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے رشتہ عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لے یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لے کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کام کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ، بس اتنے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ استغفار پڑھتے دوران آپ گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، پورا سال جتنے بھی گناہ کیے، جتنا حرام کھایا، بہتان بازی کی، غلطیاں کوتاہیاں کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، جتنے بھی برے اعمال کیے، آپ اپنے اعمال کو جانتے ہیں، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے آج تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تو ایک بار توبہ کر، سچی توبہ کر، میں تیری توبہ کے صدقے تیرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو فوری بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے ان سب سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ، ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ، 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ کو پڑھتے جانا ہے۔ ایک تسبیح استغفار کی بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ استغفار سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ آپ کی توبہ قبول ہونے کے بعد اب اللہ سے اپنے نصیب کا رزق اور دولت لینے کی باری ہے۔ اب اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کی باری ہے۔ تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھتے ہی اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا، آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا،
یہ صورت آپ کو کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گی۔ یہ قرآن صورت اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور یہ قرآن صورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص ہر کسی کو زبانی آتی ہے، یاد رکھیے گا۔ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوسرے نمبر پر آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص میں رب کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور یقین کیجئے گا آج سورہ اخلاص آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ جمادی الثانی کا چاند خوشیوں کا چاند ہے، رحمتوں کا چاند ہے، برکتوں کا چاند ہے، کامیابی کا چاند ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ رب کریم سے دل میں جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جب آپ نے دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ اخلاص پڑھ لی، تو اب آخری اور تیسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام، اللہ کے جلالی نام، اللہ کے ایک کرم کرنے والے نام یا ذوالجلالی والاکرام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ آپ کے گھر سے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آپ کے سامنے کھڑا دشمن جو آپ کا راستہ روکتا ہے، چاہے بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کے مسائل کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی کرتا ہے، یا ذوالجلالی والاکرام پڑھتے ساتھ ہی دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو یا ذوالجلالی والاکرام کو پڑھیں۔ آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی خیر کثیر چاہتے ہیں، تو یا ذوالجلالی والاکرام کو پڑھیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا ذوالجلالی والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلالی والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلالی والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلالی والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ آج 20 جمادی الثانی تیسرے جمعہ کے دن کے جو 3 اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں، اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی بھکاری بھی پڑھے گا تو لینے والے سے دینے والا بن جائے گا۔ یقین کیجئے یا ذوالجلالی والاکرام کو 21 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، آپ کا جسم لرز جائے گا، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کوئی قریب سے گزر گیا ہے، تو سمجھ لو قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لو کہ آپ کے نصیب میں بہار آ چکی ہے، آپ کی تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں۔ یہ اعمال اللہ والوں کی امانت ہیں، اور میں نے بھی اللہ والوں کے طریقوں سے بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، جب جسم ہلکا ہو جائے تو پھر اللہ سے ضد کر کے مانگو۔ وہ رب جو مسبب الاسباب ہے، وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ آپ بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔
محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔